السلام علیکم، امید ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اوپینین کا ہمارا ٹائٹل ہے سیکشول ہیراسمنٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آتھر نے، جو کہ سارہ ملکانی ہیں اور لائر ہیں، انہوں نے ڈیفائن کیا ہے سیکشول ہیراسمنٹ کو۔ پاکستان کے آئین اور لا کے تناظر میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا لا ہے وہ کیا کہتا ہے، کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے سیکشول ہیراسمنٹ کو، اس کو بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ یہ اوپینین سٹڈی کرنے کے بعد آپ کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کب ایکشن لے سکتے ہیں کسی کے خلاف، اور کب کوئی اس زمرے میں آئے گا سیکشول ہیراسمنٹ کے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف وومن ان ورک پلیس ایکٹ واز انیکٹڈ مور دین 10 years ago۔ تو یہاں پہ نام بتایا گیا ہے ایکٹ کا، جو کہ کیا ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف وومن ان ورک پلیس، اور یہ کب ریکٹیفائی پاس کیا گیا ہے؟ 10 سال پہلے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ جو فگر اینڈ فیکٹس ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور جو یلو کلر ہے یہاں پہ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے آگے ہے سنس دین، یہ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، اور ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہ تمام ایڈیٹوریلز آپ کو خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ پہ اویلیبل ہوں گے، جو کہ آپ پلے اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایز کیسز ہیو گون بیفور ہراسمنٹ کمیٹی اینڈ ایمبیوڈس پرسن، ایمبیوڈس پرسن ہوتا ہے محتسب، جیسا کہ کیسز گئے ہیں ہراسمنٹ کے کمیٹی اور محتسب کے سامنے، پارٹیز ہیو اسٹرگل ٹو ڈٹرمن دا اسکوپ آف انسیڈنٹس، تو جو پارٹیز تھی ان کو کوشش کرنی پڑی ہے، اسٹرگل کرنی پڑی ہے، یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ایکسٹینٹ سکوپ نکالنے کے لیے، ڈٹرمن کرنے کے لیے، جو کہ لا کور کرتا ہے، اینڈ دی نیچر آف امپلائمنٹ ریلیشن شپس دیٹ فال ود ان دا لاز ایمبٹ، اور جو امپلائمنٹ کے تعلقات ہیں وہ لا کے کس طرح سے سکوپ میں آتے ہیں۔ تو آگے یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ یہ انٹروڈکشن تھا۔ دا سپریم کورٹ ریسنٹلی پاسڈ فار دی فرسٹ ٹائم، اچھا یہاں پہ اگین ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حال ہی میں پاس کیا ہے پہلی مرتبہ ایک ججمنٹ انٹرپریٹنگ، جو کہ ایکسپلین کر رہی ہے، وضاحت دے رہی ہے ایک کی پروویژن آف دی ایکٹ، ایک قانون کی بہت اہم پروویژن کی۔ یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اب بتایا جائے گا کہ وہ کی پروویژن ہے کیا، دا میننگ آف ہراسمنٹ، کہ ہراسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ان نادیہ ناز ورسز پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف پاکستان اینڈ ادرس، نادیہ ناز پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور دوسروں کے کیس میں، دا سپریم کورٹ اسٹیٹڈ دیٹ، سپریم کورٹ نے یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ دا میننگ آف ہراسمنٹ ان دا کانٹیکسٹ آف لا از لمیٹڈ ٹو، کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ جو مطلب ہے ہراسمنٹ کا وہ محدود ہے، کہاں تک کہ ہراسمنٹ کیا ہے، یہ صرف سیکشول نیچر کی اگر کوئی چیز ہو تو وہ ہراسمنٹ ہے۔ اٹ کلیریفائڈ دیٹ ہراسمنٹ بیسڈ آن ادر پروٹیکٹڈ کریکٹرسٹکس، اس میں ڈیفائن یہ کیا گیا ہے کہ اگر ہراسمنٹ کی جاتی ہے کسی دوسری کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ، یعنی کہ کسی کی ریس کی، ذات کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، ایتھنسٹی، نسل کی بنیاد پہ، وہ یہ جو لا ہے 2010 کا، یہ اس کو کور نہیں کرتا۔ اینڈ دیٹ کنڈکٹ دیٹ از ابیوسو اور ہاسٹائل، یا پھر ایسا کوئی بیہیویئر جس میں گالم گلوچ کی جائے، ابیوسو ہو، ہاسٹائل ہو، دشمنی پہ مبنی ہو، پر ناٹ سیکشول ان نیچر، لیکن وہ سیکشول نہ ہو نیچر میں، تو وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ دا سپریم کورٹ ڈکلیئرڈ دیٹ، سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، ایکٹ 2010 کا جو ایکٹ ہے، کنفائنز اور لمٹس اٹس اپلیکیشن ٹو سیکشولائزڈ فارم، اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ صرف سیکشولائزڈ فارم تک ہے، جس میں کیا ہے، انکلوڈنگ اورینٹیشن آف انوانٹیڈ اور ان ویلکم بیہیویئر، جس میں اورینٹیشن ہونی چاہیے ایسا بیہیویئر جو کہ ویلکم، جس کو خوشائند نہ سمجھا جائے یا جس کو کوئی نہ چاہتا ہو، انوانٹیڈ ہو، یا پھر ایسا کنڈکٹ یا رویہ جو کہ اکیوز کی جانب سے ڈسپلے کیا جائے وکٹم کی جانب، جو کہ اس کا شکار ہوتا ہے، یا پھر کسی آرگنائزیشن کی جانب۔ دا سپریم کورٹ فردر نوٹڈ دیٹ، سپریم کورٹ نے مزید یہ نوٹ کیا، ایگریوڈ پرسن انڈر دی 2010 ایکٹ، جو کہ ایگریوڈ پرسن ہوگا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اس ایکٹ کے تحت، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ پروف کرے، ثابت کرے کہ جو پرپیٹریٹر تھا، ظلم کرنے والا تھا، سیکشولی ہراسمنٹ کرنے والا تھا، کہ اس کی جو اٹینشن تھی وہ سیکشول تھی، یا اوورچر جو اس کا تھا، انٹروڈکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اوورچر کو، پریلوڈ جو تھا وہ اس کا سیکشول تھا۔ تو یہ آئی تھنک پروف کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا۔ دا ججمنٹ ہاؤ ایور ڈز ناٹ آفر اے تھارو انالیسز آف میننگ آف سیکشول ہراسمنٹ، لیکن یہ جو ججمنٹ ہے یہ مکمل تجزیہ پیش نہیں کرتی سیکشول ہراسمنٹ کے مطلب کا۔
اٹ بیگز دی کویسچن, تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اگین یہاں پہ کالن ہے, وٹ از دا اسکوپ آف سیکشولائزڈ ہراسمنٹ, کہ سیکشولائزڈ ہراسمنٹ کا اسکوپ کیا ہے لا کا, اینڈ وٹ از دا نیچر آف کنڈکٹ, اور ایسا رویہ کیا ہوتا ہے جو کہ ایکسپریس کرتا ہے کہ کسی کی جو انٹینشن, ارادہ تھا یا اوورچر وہ سیکشول تھا کہ نہیں تھا. اٹ وڈ بی اے مسٹیک, یہ غلطی ہوگی ٹو تھنک, یہ سوچنا, دس اونلی کورز کنڈکٹ, کہ یہ ایسے رویے کو کور کرتا ہے دیٹ ریلیٹس ٹو سیکشول ایکٹیویٹی اور لینگویج, جو کہ ریلیٹ کر رہا ہو سیکشول ایکٹیویٹی یا زبان سے. کنڈکٹ دیٹ از روٹیڈ ان جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن, ایسا رویہ جس میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہو, اینڈ کریٹس این ابیوسو اینڈ ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ, یا جس میں ابیوسو یا پھر دشمنی کی مبنی پہ ورک انوائرمنٹ بنایا جائے, مسٹ آلسو بی کنسیڈرڈ سیکشول ہراسمنٹ, اس کو بھی سیکشول ہراسمنٹ تصور کیا جانا چاہیے. ٹو انڈرسٹینڈ دی ایکسٹینٹ اینڈ نیچر آف دی کنڈکٹ, اس جو رویہ ہے اس کی نیچر کو اور ایکسٹینٹ کو سمجھنے کے لیے, جو کہ اس کیٹیگری آف سیکشول ہراسمنٹ کے اندر فال کرے گا, اٹس ہیلپ فل ٹو ٹرن دی گائیڈ لائنز آف, تو ہمیں ٹرن کرنا ہوگا کس کی گائیڈ لائنس کی جانب, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی گائیڈ لائن کی جانب, اسپیشلی سنس دا ڈیفینیشن آف 2010 ایکٹس میررز دی گائیڈنس, کیونکہ جو ڈیفینیشن ہے 2010 کے ایکٹ کی وہ اس گائیڈنس کی عکاسی کرتی ہے. EEOC کی جو گائیڈنس ہے وہ یہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ میں کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, تو اس میں ان ویلکم ایڈوانسز بھی شامل ہیں, سیکشول فیورز کے لیے ریکویسٹ کرنا, گزارش کرنا, یہ بھی شامل ہے, اینڈ ادر جو دوسرے وربل یا بھی فزیکل کنڈکٹ ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے سیکشول نیچر کا, یہ تمام چیزیں ان کے جو EEOC کی گائیڈنس میں شامل ہیں, ایز ویل ایز سیکشول مس کنڈکٹ, اسی طرح سے سیکشول مس کنڈکٹ جو کہ بائی پرپز کیا جائے, یا پھر effect of unreasonably interfering with an individual's work performance, یا پھر کسی فرد کی جو ورک پرفارمنس ہے اس میں مداخلت کرنا بغیر کسی وجہ کے, یا پھر ایک انٹیمیڈیٹنگ یا تھریٹننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, ہاسٹائل ہو, جو افینسو ہو, جارحانہ, تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں سیکشول ہراسمنٹ کے زمرے میں. سیکشول ہراسمنٹ از ایکشنیبل کنڈکٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹس انڈر دی سول رائٹس ایکٹ آف 1964, تو یہ ایکشنیبل کنڈکٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سول رائٹ ایکٹ 1964 کے مطابق, وچ میکس اٹ اے ان لافل امپلائمنٹ پریکٹس فار این امپلائر ٹو ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی انڈیویژل, تو یہ کیا اسٹیٹ کرتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈبل کاماز آتے ہیں, یہاں پہ کسی کی بات کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ غیر قانونی ہے کہ امپلائمنٹ پریکٹس ہے کسی بھی امپلائر کے لیے کہ وہ ڈسکریمنیٹ کرے, امتیاز کرے کسی بھی انڈیویژل کے ساتھ, کمپنسیشن کے حوالے سے یعنی کہ پے دینے کے حوالے سے, اسی طرح ٹرمز اور کنڈیشن جو شرائط ہوتی ہیں یا دوسری پریویلیجز ہوتی ہیں امپلائمنٹ کی, کیونکہ یہ جو انڈیویژل ہے کسی اسپیسیفک ریس سے, کلر, ریلیجن, مذہب سے, سیکس سے, یا پھر نیشنل اوریجن سے تعلق رکھتا ہے. دا EEOC گائیڈنس اسپیسیفائی دیٹ, اس کے علاوہ جو EEOC گائیڈنس ہے یہ بھی اسپیسیفائی کرتی ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ از اے فارم آف سیکس ڈسکریمنیشن, یہ ایک ایسی سیکس ڈسکریمنیشن کی فارم ہے جو کہ پروہیبٹ کی جاتی ہے, منع کی جاتی ہے, جسے روکا جاتا ہے سول رائٹ ایکٹس کی جانب سے. انٹرپریٹنگ دی پروہیبیشن اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس, اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف پروہیبیشن کو ورک پلیس پہ, US کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے ایمفسائز کیا ہے, زور دیا ہے کہ جو کی کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ڈسکریمنیشن ہے وہ سیکس کی بیسس پہ کریٹ کی گئی ہے, ایک ابیوسو اور ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ, اور یہ تمام چیزیں کس کی جانب سے اگر بتائی جاتی ہیں, کمپلینٹنٹ کی جانب سے. ون سپریم کورٹ ڈیسیژن دیٹ ڈیگریڈنگ کمنٹس ایڈریس ٹو اے وومن بیکاز آف ہر جینڈر, ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ڈی گریڈنگ کمنٹس دیے جائیں جو کہ ایڈریس کر رہے ہوں یا کسی عورت کو دیے جائیں اس کی جینڈر کی وجہ سے, جیسا کہ کسی کو کہا جائے کہ یو آر اے وومن, وٹ ڈو یو نو, وی نیڈ اے مین ایز اے مینیجر, اینڈ یا پھر وہ وومن کو ڈمب ایس کہیں, تو یہ تمام چیزیں سیکشول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. دا انٹرپریٹیشن واز انڈورسڈ بائی لاہور ہائی کورٹ, اس انٹرپریٹیشن کو سیکنڈ کیا گیا ہے, اپروو کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, جو کہ ججمنٹ انہوں نے دی تھی 2019 میں, which also favorably cited another US Supreme Court decision, جس نے ایک US Supreme Court کے ڈیسیجن کو سائٹ کیا ہے in evaluating the severity and pervasiveness of sexual harassment, sexual harassment کی شدت کو اور اس کے وائڈ اسپریڈ کو دیکھتے ہوئے. we should focus on the perspective of the victim, ہمیں وکٹم جو ہے جو شکار ہوا ہے سیکشل ہراسمنٹ کا اس کے پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہوگا, اس پہ فوکس کرنا ہوگا. اینڈ دیٹ کنڈکٹ دیٹ مینی مین کنسیڈر ان ابجیکشنیبل may offend many women, اور کوئی ایسا رویہ جس کو بہت سارے مرد قابل اعتراض نہیں سمجھے وہ بہت ساری عورتوں کو افینڈ کر سکتا ہے, غصہ دلا سکتا ہے.
While Pakistan does have anti discrimination legislation, पाकिस्तान के पास एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन है स्कोप ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत। यूएस के आर्टिकल जो पाकिस्तान का 25 है वो प्रोवाइड करता है कि जो तमाम सिटीजन्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन की जानिब वो इंटाइटल्ड हैं। आर्टिकल 25 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे। आर्टिकल 25 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न अनेक्स टू 2010 एक्ट स्टेट्स दैट, ये जो स्टेटमेंट है इन ऑब्जेक्ट्स की और जो वजूहात हैं जो 2010 एक्ट में अनेक्स किए गए हैं, वो मज़ीद ये कहते हैं कि एक्ट्स बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन। ये एक्ट बिल्ड किए गए हैं इस असूल पे कि बराबरी के मौके दिए जाने चाहिए मर्दों को और औरतों को, एंड देयर राइट टू अर्न लिवलीहुड विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उनको हक है अपनी रोज़ी कमाने का बगैर किसी खौफ के डिस्क्रिमिनेशन के, एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है, नरेट किया गया है कानून में। इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो आइनी जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको देखते हुए हाउ शुड वी रीड द सुप्रीम कोर्ट रीसेंट जजमेंट, हम किस तरह से जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी गई है उसको रीड कर सकते हैं। सेक्शुअल हरासमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू कंडक्ट, सेक्शुअल हरासमेंट को कंडक्ट की जानिब सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जो कि सेक्स से रिलेटेड हो। हरासमेंट रूटेड इन सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुड बी कंसिडर सेक्शुअल हरासमेंट, हरासमेंट जो कि रूट कर रही हो सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, उसको भी सेक्शुअल हरासमेंट को एक्शनेबल तस्वुर किया जाएगा 2010 के एक्ट के तहत, अगर हम उसको रीड करें आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द पर्पज़ ऑफ 2010 एक्ट टू एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से ये 2010 का एक्ट है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करेगा। दैट इम्पैक्ट्स वुमेन इन द वर्क प्लेस, जो कि औरतों को वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, असरअंदाज हो रहा होता है। द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट इन 2010 एक्ट सपोर्ट्स दिस व्यू, जो मुकम्मल तारीफ़ है हरासमेंट की 2010 के एक्ट में वो इस व्यू को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये इंक्लूड करती है सेक्शुअली डिमीनिंग एटीट्यूड्स, यानी कि ऐसे एटीट्यूड्स, डिमीनिंग मतलब काजिंग समवन टू लूज देयर डिग्निटी। While the court did not discuss the meaning of sexually demeaning attitude, कोर्ट ने ये जो पैराफ्रेज है sexually demeaning attitudes इसको डिस्कस नहीं किया। The inclusion of phrases shows that, इस तरह के जो फ्रेज शामिल किए गए हैं तो ये शो करता है कि जो 2010 का एक्ट है वो कवर करता है वर्क प्लेस पे कंडक्ट को जो कि डिस्क्रिमिनेट करे किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ उसकी जेंडर की वजह से, और क्रिएट करे इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग हो या हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, यानी कि मेल या फीमेल, और एक जो दूसरा प्रॉब्लम पाया जाता है वो होता है जेंडर आइडेंटिटी का, जिसमें मतलब कि कुछ लोग गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, क्यूबीडी होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भी जो चीज़ें शामिल होती हैं उनको भी अभी फ़िलहाल इस एक्ट में डिस्कस नहीं किया गया। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकग्नाइज दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकग्नाइज़ किया है, वाइल एनी वन मे बी सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हरासमेंट, कोई भी सेक्शुअल हरासमेंट का सब्जेक्ट बन सकता है इन ए कल्चर एंड सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान के माशरे में वुमेन आर दी डिस्ट्रेसिंग मेजॉरिटी ऑफ द विक्टम्स, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार होने वाले विक्टम्स हैं वो एंग्जाइटी काज करने वाले जो विक्टम्स हैं वो औरतें हैं। वुमेन फेस परवेसिव हरासमेंट, बहुत बड़े पैमाने पे औरतें ये हरासमेंट फेस करती हैं वर्क प्लेस पे, जहाँ पे उनको बुली किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है, और स्टीरियोटाइप होता है किसी को समझना ओवर सिंप्लीफाइड, और उनको मौक़ों को डिनाई किया जाता है, और जो उनको बेनिफिट्स हासिल होने चाहिए थे वो उनको नहीं दिए जाते उनकी जेंडर की वजह से। द जजमेंट स्टेटेड दैट 2010 एक्ट, जजमेंट ये भी स्टेट करती है कि जो 2010 का एक्ट है, rather than addressing the issue of harassment in all its manifestations, ये बजाय इसके कि ये जो एक्ट है 2010 का ये एड्रेस करे तमाम इशूज़ हरासमेंट के, जो इसके डिस्प्ले है, मैनिफेस्टेशन है, वो एक मायोपिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। मायोपिक होता है तंग नज़र, दैट फोकस्ड ओनली ऑन ए माइन्यूट सेक्शन ऑफ हरासमेंट, जो कि एक बहुत कम पैमाने पे हरासमेंट को एड्रेस कर रहा होता है, टैकल कर रहा होता है। दिस अपीयर्स टू बी अनड्यूली स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ, तो ऐसा नज़र आता है कि ये एक्सेसिवली, अनड्यूली, बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद है कानून पे। वाइल द एक्ट इज़ लिमिटेड टू सेक्शुअल हरासमेंट, क्योंकि ये एक्ट लिमिटेड है सेक्शुअल हरासमेंट के जानिब कन्फाइन करता है। इन नन दी लेस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे जो इम्तियाजी सलूक बरता जाता है उसको कवर कर रहा है। डायरेक्टेड टू द पर्सनस बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, जो कि लोगों के साथ होता है उनकी जेंडर की वजह से। दैट क्रिएट्स एन इंटिमिडेटिंग, हॉस्टाइल एंड ऑफेंसिव वर्क इन्वायरमेंट, जो कि पैदा करता है बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग, हॉस्टाइल और जारहाना किस्म का इन्वायरमेंट।
تو یہاں پہ ہم نے دیکھا آرٹیکل 25 بھی دیکھا، اسی طرح سے جو یو ایس کی کنونشنز ہیں، جو ان کے سول رائٹس ایکٹ ہے 1964، اس کے تحت بھی ہم نے دیکھا کہ سیکشول ہراسمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی گائیڈ لائن ہیں، ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا۔ تو ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ سیکشول ہراسمنٹ ہوتا کیا ہے اور کون کون سی چیزیں ایکشنیبل ہیں جس کے تحت آپ ایکشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ورک انوائرمنٹ میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔